بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را اس کے معنی تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ یہ آیتیں ہیں ایک واضح کتاب کی۔ ہم نے اس کو اتارا ہے قرآن عربی زبان میں تاکہ تم اہل زبان ہونے کی وجہ سے دوسروں سے پہلے سمجھو، پھر تمہارے واسطے سے دوسرے لوگ سمجھیں۔ ہم نے جو یہ قرآن آپ کے پاس بھیجا، اس کے ذریعے سے ہم آپ سے ایک بڑا عمدہ قصہ بیان کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ اس قصے سے بالکل بے خبر تھے، کیونکہ نہ آپ نے کوئی کتاب پڑھی تھی، نہ کسی معلم سے کچھ سیکھا تھا، اور قصہ کی شہرت بھی ایسی نہیں تھی کہ عوام جانتے ہوں۔ آغاز قصہ میں وہ وقت قابل ذکر ہے جبکہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستارے اور سورج اور چاند دیکھے ہیں، ان کو اپنے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ بیٹا، اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، کیونکہ وہ خاندان نبوت میں سے ہونے کی وجہ سے اس خواب کی تعبیر جانتے ہیں کہ 11 ستارے 11 بھائی اور سورج والد اور چاند ماں ہے، اور سجدہ کرنے سے مراد ان سب کا تمہارے لیے مطیع اور فرما بردار ہونا ہے، تو وہ تمہاری ایذا رسانی کے لیے کوئی خاص تدبیر کریں گے۔ یعنی بھائیوں میں سے اکثر، کیونکہ 10 بھائی لاتے تھے، ان میں سے خطرہ تھا، صرف ایک بھائی حقیقی بنیامین تھے جن سے کسی خلاف کا اندیشہ نہ تھا، مگر یہ احتمال تھا کہ ان کے منہ سے بات نکل جائے۔ بلا شبہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے، اس لیے بھائیوں کے دل میں وسوسے ڈالے گا، اور جس طرح اللہ تعالیٰ تم کو یہ عزت دے گا کہ سب تمہارے تابع اور مطیع ہوں گے، اس طرح تمہارا رب تم کو دوسری عزت نبوت کے لیے بھی منتخب کرے گا، اور تم کو خوابوں کی تعبیر دے گا، اور دوسری نعمتیں بھی دے گا تم پر اور اولاد یعقوب پر، اپنا انعام مکمل کرے گا، جیسا کہ اس سے پہلے تمہارے دادا ابراہیم و اسحاق علیہم السلام پر اپنے انعام کامل کر چکا ہے۔ واقعی تمہارا رب بڑا علم والا اور حکمت والا ہے۔ سورہ یوسف 4 آیتوں کے سوا پوری مکی صورت ہے۔ اس سورہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ تسلسل اور ترتیب کے ساتھ بیان ہوا ہے، اور یہ قصہ صرف اسی صورت میں آیا ہے، پورے قرآن میں دوبارہ اس کا کہیں ذکر نہیں۔ یہ خصوصیت صرف قصہ یوسف علیہ السلام ہی کی ہے، ورنہ تمام انبیاء کے قصے اور واقعات پورے قرآن میں خاص حکمت کے تحت اجزا کر کے لائے گئے اور بار بار لائے گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ تاریخ عالم اور ماضی کے تجربات میں انسان کی آئندہ زندگی کے لیے بڑے سبق ہوتے ہیں، جن کی قدرتی تاثیر کا رنگ انسان کے قلب و دماغ پر عام تعلیمات سے بہت زیادہ گہرا اور بے محنت ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم، جو تمام اقوام عالم کے لیے آخری ہدایت نامہ کی حیثیت سے بھیجا گیا ہے، اس میں پوری اقوام عالم کی تاریخ کا وہ منتخب حصہ لے لیا گیا ہے جو انسان کے حال اور مال کی اصلاح کے لیے نسخہ کیمیا ہے۔ مگر قرآن کریم نے تاریخ عالم کے اس حصے کو بھی اپنے مخصوص اور بے مثال انداز میں اس طرح لیا ہے کہ اس کا پڑھنے والا یہ محسوس نہیں کر سکتا کہ کوئی تاریخ کی کتاب ہے، بلکہ ہر مقام پر جس قصے کا کوئی ٹکڑا عبرت اور موعظت کے لیے ضروری سمجھا گیا، صرف اتنا ہی حصہ وہاں بیان کیا گیا، اور پھر کسی دوسرے موقع پر اس حصے کی ضرورت سمجھی گئی تو پھر اس کا اعادہ کر دیا گیا۔ اسی لیے ان قصوں کے بیان میں واقعاتی ترتیب کی رعایت نہیں کی گئی۔ بعض جگہ قصہ کا ابتدائی حصہ بعد میں اور آخری حصہ پہلے ذکر کر دیا گیا۔ اس خاص اسلوب قرآنی میں یہ مستقل ہدایت ہے کہ دنیا کی تاریخ اور اس کے گزشتہ واقعات کا پڑھنا، یاد رکھنا خود کوئی مقصد نہیں، بلکہ انسان کا مقصد ہر قصہ خبر سے کوئی عبرت اور نصیحت حاصل کرنا ہونا چاہیے۔ اسی لیے بعض اہل تحقیق نے فرمایا کہ انسان کے کلام کی جو 2 قسمیں
خبر اور انشاء مشہور ہیں۔ ان دونوں قسموں میں سے مقصود اصلی انشاء ہی ہے۔ خبر بحیثیت خبر کبھی مقصود نہیں ہوتی، بلکہ دانش مند انسان کا مقصد ہر خبر اور واقعے کو سننے اور دیکھنے سے صرف اپنے حال اور عمل کی اصلاح ہونی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے ترتیب کے ساتھ بیان کرنے کی ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تاریخ نگاری بھی ایک مستقل فن ہے۔ اس میں اس فن والوں کے لیے خاص ہدایت ہے کہ بیان میں نہ اتنا اختصار ہونا چاہیے جس سے بات ہی پوری نہ سمجھی جا سکے، اور نہ اتنا طول ہونا چاہیے کہ اس کا پڑھنا اور یاد رکھنا مشکل ہو جائے، جیسا کہ اس قصے کے قرآنی بیان سے واضح ہوتا ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بعض روایات میں یہود نے آزمائش کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہمیں بتلائیے کہ آل یعقوب ملک شام سے مصر کیوں منتقل ہوئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیا تھا۔ ان کے جواب میں بذریعہ وحی یہ پورا قصہ نازل کیا گیا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ اور آپ کی نبوت کا بڑا شاہد تھا کہ آپ امی محض تھے اور عمر بھر مکہ میں مقیم رہے، کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی اور نہ کوئی کتاب پڑھی۔ پھر وہ تمام واقعات جو تورات میں مذکور تھے صحیح بتلا دیے، بلکہ بعض وہ چیزیں بھی بتلا دی جن کا ذکر تورات میں نہ تھا، اور اس کے ضمن میں بہت سے احکام ہدایت ہیں جو آگے بیان ہوگی۔ سب سے پہلی آیت میں حروف الف لام را مقطعات قرآنیہ میں سے ہے، جن کے متعلق جمہور سلف صحابہ و تابعین کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ متکلم اور مخاطب یعنی اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے جس کو کوئی تیسرا آدمی نہیں سمجھ سکتا، اور نہ ہی اس کے لیے مناسب ہے کہ اس کی تحقیق کے در پہ ہو۔ آیت تلک آیات الکتاب المبین یعنی یہ ہیں آیتیں اس کتاب کی جو احکام حلال حرام اور ہر کام کی حدود و قیود بتلا کر انسان کو ہر شعبہ زندگی میں ایک معتدل سیدھا نظام حیات بخشی ہیں، جن کے نازل کرنے کا وعدہ تورات میں پایا جاتا ہے اور یہود اس سے واقف ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے اس کو اتارا ہے، یعنی کہ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں اتارا نازل فرمایا تاکہ تم خوب سمجھ لو، اس آیت میں اشارہ اس طرف ہے کہ قصہ یوسف کا سوال کرنے والے عرب کے یہودی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہی کی زبان میں یہ قصہ نازل فرما دیا تاکہ وہ غور کریں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدق و حقانیت پر ایمان لائیں، اور اس قصے میں جو احکام و ہدایات ہیں ان کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین، ہم بیان کرتے ہیں تیرے پاس بہت سارے اچھے بیان، بہت سارے اچھے قصے، اس لیے کہ بھیجا ہے ہم نے تیری طرف یہ قرآن، ہم نے اس قرآن کو آپ کی طرف نازل فرمایا، اور آپ البتہ اس سے پہلے ان قصوں سے، ان باتوں سے انجان تھے، بے خبر تھے۔ یعنی ہم بیان کرتے ہیں آپ کے لیے بہترین قصہ، اس قرآن کو بذریعہ وحی آپ پر نازل کر کے، بے شک آپ اس سے پہلے ان تمام واقعات سے ناواقف تھے۔ اس میں یہود کو تنبیہ ہے کہ تم نے جس طرح ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آزمائش کرنا چاہی، اس میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال واضح ہو گیا، کیونکہ وہ پہلے سے ان میں اور تاریخ عالم سے ناواقف تھے۔ اب اس واقفیت کا کوئی بھی ذریعہ سوائے تعلیم الہی اور وحی نبوت کے نہیں ہو سکتا۔
اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ یعنی یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستارے اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، اور یہ دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب تھا، جس کی تعبیر کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ 11 ستاروں سے مراد یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی اور سورج اور چاند سے مراد ماں باپ تھے۔ کرتبی میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ اگرچہ اس واقعہ سے پہلے وفات پا چکی تھی، مگر ان کی خالہ والد ماجد کے نکاح میں آ گئی تھی۔ خالہ خود بھی ماں کے قائم مقام سمجھی جاتی ہیں، خصوصاً جب کہ وہ والد کی زوجیت میں آ جائے تو عرفاً اس کو ماں ہی کہا جائے۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخواتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ یعنی بیٹا، تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے نہ کہنا، ایسا نہ ہو کہ وہ یہ خواب سن کر تمہاری عظمت و شان معلوم کر کے تمہیں ہلاک کرنے کی کوئی تدبیر کریں، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور وہ دنیا کے جاہ و مال کی خاطر انسان کو ایسے کاموں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ان آیات میں چند مسائل قابل ذکر ہیں: خواب کی حقیقت اور درجہ اور اس کی قسمیں۔ سب سے اول خواب کی حقیقت اور اس سے معلوم ہونے والے واقعات و اخبار کا درجہ اور مقام ہے۔ تفسیر مظہری میں حضرت قاضی ثناء اللہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حقیقت خواب کی یہ ہے کہ نفس انسان جس وقت نیند یا بے ہوشی کے سبب ظاہر بدن کی تدبیر سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کو اس کی قوت خیالیہ کی راہ سے کچھ صورتیں دکھائی دیتی ہیں جن کی کوئی حقیقت اور اصلیت نہیں ہوتی، اور ایک اپنی ذات کے اعتبار سے صحیح اور صادق ہے، مگر اس صحیح قسم میں بھی کبھی کچھ عوارض شامل ہو کر اس کو فاسد ناقابل اعتبار کر دیتے ہیں۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ خواب میں جو انسان مختلف صورتیں اور واقعات دیکھتا ہے، کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ بیداری کی حالت میں جو صورتیں انسان دیکھتا رہتا ہے وہی خواب کی شکل میں اس کے سامنے آ جاتی ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیطان کچھ صورتیں اور واقعات اس کے ذہن میں ڈالتا ہے، کبھی خوش کرنے والے اور کبھی ڈرانے والے۔ یہ دونوں قسمیں باطل ہیں جن کی نہ کوئی حقیقت ہے اور نہ ہی اصلیت ہے، نہ اس کی کوئی واقعی تعبیر ہو سکتی ہے۔ ان میں پہلی قسم کو حدیث نفس اور دوسری کو تصویر شیطانی کہا جاتا ہے۔ تیسری قسم جو صحیح اور حق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قسم کا الہام ہے جو اپنے بندہ کو متنبہ کرنے یا خوشخبری دینے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خزانہ غیب سے بعض چیزیں اس کے قلب و دماغ میں ڈال دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ مومن کا خواب ایک کلام ہے جس میں وہ اپنے رب سے شرف گفتگو حاصل کرتا ہے۔ یہ حدیث طبرانی نے بسند صحیح روایت کی ہے۔ اس کی تحقیق صوفیہ کرام کے بیان کے مطابق یہ ہے کہ عالم میں جتنی چیزیں وجود میں آنے والی ہیں اس وجود سے پہلے ہر چیز کی ایک خاص شکل عالم مثال میں ہوتی ہے، اور اس عالم مثال میں جس طرح جواہر اور حقائق ثابتہ کی صورتیں اور شکلیں ہوتی ہیں، اسی طرح معانی اور اعراض کی بھی خاص شکلیں ہوتی ہیں۔ خواب میں جب نفس انسانی ظاہر بدن کی تدبیر سے فارغ ہوتا ہے تو بعض اوقات اس کا تعلق عالم مثال سے ہو جاتا ہے، وہاں جو کائنات کی شکلیں ہیں وہ اس کو نظر آ جاتی ہیں، پھر یہ صورتیں عالم غیب سے دکھائی جاتی ہیں۔ بعض اوقات ان میں بھی کچھ عوارض ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ اصل حقیقت کے ساتھ
کچھ تخیلات باطلہ شامل ہو جاتے ہیں، اس لیے اہل تعبیر کو بھی اس کی تعبیر سمجھنا دشوار ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات وہ تمام عوارض سے پاک صاف رہتی ہے تو وہ اصل حقیقت ہوتی ہے، مگر ان میں بعض خواب محتاج تعبیر ہوتے ہیں کیونکہ ان میں حقیقت واقعہ واضح نہیں ہوتی۔ ایسی صورت میں بھی اگر تعبیر غلط ہو جائے تو واقعہ مختلف ہو جاتا ہے، اس لیے صرف وہ خواب صحیح طور پر الہام من اللہ اور حقیقت ثابتہ ہوں گے جو اللہ کی طرف سے ہو اور اس میں کچھ عوارض بھی شامل نہ ہوئے ہوں اور تعبیر بھی صحیح دی گئی ہو۔ انبیاء علیہ السلام کے سب خواب ایسے ہی ہوتے ہیں، اسی لیے ان کے خواب میں وحی کا درجہ رکھتے ہیں، یعنی کہ ان کے خواب وحی کا درجہ رکھتے ہیں۔ عام مسلمانوں کے خواب میں ہر طرح کے احتمال رہتے ہیں، اس لیے وہ کسی کے لیے حجت اور دلیل نہیں ہوتے۔ ان کے خوابوں میں بعض اوقات طبعی اور نفسانی صورتوں کی آمیزش ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات گناہوں کی ظلمت اور کدورت صحیح خواب پر چھا کر اس کو ناقابل اعتماد بنا دیتی ہے۔ بعض اوقات تعبیر صحیح سمجھ میں نہیں آتی۔ خواب کی یہ تینوں قسمیں ہیں، ایک شیطانی ہے جس میں شیطان کی طرف سے کچھ صورتیں ذہن میں آتی ہیں، دوسری وہ جو آدمی اپنی بیداری میں دیکھتا رہتا ہے وہی صورتیں خواب میں سامنے آ جاتی ہیں، تیسری قسم جو صحیح اور حق ہے وہ نبوت کے اجزاء میں سے 46واں جز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہے۔ خواب میں جز نبوت ہونے کے معنی اور اس کی تشریح، یہ قسم جو حق اور صحیح ہے اور صحیح احادیث نبویہ میں نبوت کا ایک جز قرار دی گئی ہے، اس میں روایات حدیث مختلف ہیں، بعض میں 40واں جز اور بعض 46واں جز بتلایا، اور بعض روایات میں 49 اور 50 اور 70واں جز ہونا بھی منقول ہے۔ یہ سب روایتیں تفسیر قرطبی میں جمع کر کے ابن عبد البر کی تحقیق یہ نقل کی ہے کہ ان میں کوئی تضاد و تخالف نہیں، بلکہ ہر ایک روایت اپنی جگہ صحیح اور درست ہے، اور تعداد اجزاء کا یہ اختلاف خواب دیکھنے والوں کے مختلف حالات کی بنا پر ہے۔ جو شخص سچائی، امانت، دیانت اور کمال ایمان کے ساتھ متصف ہے، اس کا خواب نبوت کا 40واں جز ہوگا، اور جو ان اوصاف میں کچھ کم ہے اس کا 46واں یا 50واں جز ہوگا، اور جو اور کم ہے اس کا خواب نبوت کا 70واں جز ہوگا۔ یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ اب سچے خواب کے جز نبوت ہونے سے کیا مراد ہے، یعنی کہ سچے خواب کے جز نبوت ہونے سے کیا مراد ہے۔ تفسیر مظہری میں اس کی توجیہ یہ بیان کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نبوت کا سلسلہ 23 سال جاری رہا۔ ان میں سے پہلی 6 ماہی میں یہ وحی الہی خوابوں کی صورت میں آتی رہی، باقی 45 6 ماہیوں میں جبرائیل امین کے پیغام کی صورت میں آئی۔ اس حساب سے سچی خواب وحی نبوت کا 46واں جز ہوا، اور جن روایات میں کمی اور بیشی کے عدد کا ذکر ہے ان میں یا تقریبی کلام کیا گیا یا وہ سند کے اعتبار سے ثابت ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس کے جز نبوت ہونے سے مراد یہ ہے کہ خواب میں بعض اوقات انسان ایسی چیزیں دیکھتا ہے جو اس کی قدرت میں نہیں، مثلاً یہ دیکھے کہ وہ آسمان پر اڑ رہا ہے، یا غیب کی ایسی دیکھے جن کا علم حاصل کرنا اس کی قدرت میں نہ تھا، تو اس کا ذریعہ بجائے امداد و الہام خداوندی ہے، یعنی کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی امداد اور الہام کی وجہ سے ہے، کچھ اور نہیں ہو سکتا، جو اصل میں خاصہ نبوت ہے، اس لیے اس کو ایک جز نبوت قرار دیا گیا ہے۔
صحیح بخاری میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی آئندہ نبوت کا کوئی جز سوائے مبشرات کے باقی نہ رہے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یہ مبشرات سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا کہ سچی خواب جس میں ثابت ہوا کہ نبوت کسی قسم یا کسی صورت سے باقی نہیں، صرف اس کا چھوٹا سا جز باقی ہے، جس کو مبشرات یا سچے خواب کہا جاتا ہے۔ کبھی کافر فاسق آدمی کا خواب بھی سچا ہو سکتا ہے، اور یہ بات بھی قرآن و حدیث سے ثابت اور تجربات سے معلوم ہے کہ سچے خواب بعض اوقات فاسق اور فاجر بلکہ کافر کو بھی آ سکتے ہیں۔ سورہ یوسف ہی میں حضرت یوسف علیہ السلام کے جیل کے 2 ساتھیوں کے خواب اور ان کا سچا ہونا، اسی طرح بادشاہ مصر کا خواب اور اس کا سچا ہونا قرآن پاک میں ذکر ہے، حالانکہ یہ تینوں مسلمان نہ تھے۔ خواب ہر شخص سے بیان کرنا درست نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا خواب بھائیوں کے سامنے بیان کرنے سے منع فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ خواب ایسے شخص کے سامنے بیان نہ کرنا چاہیے جو اس کا خیر خواہ اور ہمدرد نہ ہو، اور نہ ایسے شخص کے سامنے جو تعبیر خواب میں ماہر نہ ہو۔ جامعہ ترمذی میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچا خواب نبوت کے 40 اجزاء میں سے ایک جز ہے، اور خواب معلق رہتا ہے جب تک کہ کسی سے بیان نہ کیا جائے۔ جب بیان کر دیا گیا اور سننے والے نے کوئی تعبیر دے دی تو تعبیر کے مطابق واقعہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ خواب کسی سے بیان نہ کرے اس شخص کے سوائے اس شخص کے جو عالم اور عاقل ہو، یا کم از کم اس کا دوست اور خیر خواہ ہو۔ نیز ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خواب 3 قسم کا ہوتا ہے، ایک اللہ کی طرف سے بشارت، دوسرا نفسانی خیالات، تیسرا شیطانی تصورات۔ اس لیے جو شخص کوئی خواب دیکھے اور اسے بھلا معلوم ہو تو اس کو اگر چاہے لوگوں سے بیان کر دے، اور اگر اس میں کوئی بری بات نظر آئے تو کسی سے نہ کہے بلکہ اٹھ کر نماز پڑھ لے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث میں یہ بھی ہے کہ برا خواب دیکھے تو بائیں طرف 3 مرتبہ تھوک دے اور اللہ سے اس کی برائی سے پناہ مانگے اور کسی سے ذکر نہ کرے تو یہ خواب اس کو کوئی نقصان نہ دے گا۔ وجہ یہ ہے کہ بعض خواب تو شیطانی تصورات ہوتے ہیں، وہ اس عمل سے دفع ہو جائیں گے، اور اگر سچا خواب ہے تو اس عمل کے ذریعے اس کی برائی دور ہو جانے کی بھی امید ہے۔ خواب کی تعبیر۔ خواب کو تعبیر پر موقوف رہنے کا مطلب تفسیر مظہری میں یہ بیان فرمایا کہ بعض تقدیری امور مبرم یعنی قطعی نہیں ہوتے بلکہ معلق ہوتے ہیں کہ فلاں کام ہو گیا تو یہ مصیبت ٹل جائے گی، اور نہ ہوا تو پڑ جائے گی، جس کو قضائے معلق کہا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں بری تعبیر دینے سے معاملہ برا اور اچھی تعبیر سے اچھا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ترمذی کی حدیث میں ذکر ہے کہ ایسے شخص سے خواب بیان کرنے کی ممانعت کی گئی ہے جو عقل مند نہ ہو یا اس کا خیر خواہ اور ہمدرد نہ ہو۔ اور یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ خواب کی کوئی بری تعبیر سن کر انسان کے دل میں یہی خیال جمتا ہے کہ اب مجھ پر مصیبت آنے والی ہے، اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی، یعنی بندہ میرے متعلق جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے حق میں ویسا ہی ہو جاتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبت آنے پر یقین کر بیٹھا تو اس سے اعادت اللہ کے مطابق اس پر مصیبت آنا ضروری ہو گیا۔
سائے سے جو یہ معلوم ہوا کہ جس خواب میں کوئی بات تکلیف اور مصیبت کی نظر آئے وہ کسی سے بیان نہ کرے۔ روایات حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ممانعت محض شفقت اور ہمدردی کی بنا پر ہے، شرعی حرام نہیں۔ اس لیے اگر کسی سے بیان کر دے تو کوئی گناہ نہیں، کیونکہ احادیث صحیحہ میں ہے کہ غزوہ احد کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری تلوار ذوالفقار ٹوٹ گئی اور دیکھا کہ کچھ گائیں ذبح ہو رہی ہیں، جس کی تعبیر حضرت حمزہ کی شہادت اور بہت سے مسلمانوں کی شہادت تھی، جو بڑا حادثہ ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خواب کو صحابہ سے بیان فرما دیا تھا۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمان کو دوسرے کے شر سے بچانے کے لیے اس کی کسی بری خصلت یا نیت کا اظہار کر دینا جائز ہے۔ یہ غیبت میں داخل نہیں۔ مثلا کسی شخص کو معلوم ہو جائے کہ فلاں آدمی کسی دوسرے آدمی کے گھر میں چوری کرنے یا اس کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس شخص کو باخبر کر دے۔ یہ غیبت حرام میں داخل نہیں، جیسا کہ یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اس کا اظہار کر دیا کہ بھائیوں سے ان کی جان کو خطرہ ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس شخص کے متعلق یہ احتمال ہو کہ ہماری خوشحالی اور نعمت کا ذکر سنے گا تو اس کو حسد ہوگا اور نقصان پہنچانے کی فکر کرے گا، تو اس کے سامنے اپنی نعمت، دولت اور عزت وغیرہ کا ذکر نہ کرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اپنے مقاصد کو کامیاب بنانے کے لیے ان کو راز میں رکھنے سے مدد حاصل کرو، کیونکہ دنیا میں ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے، یعنی کہ دنیا میں ہر وہ بندہ جسے اللہ تعالیٰ کی وافر مقدار میں نعمتیں ملی ہیں، اس سے حسد کیا جاتا ہے۔ اس آیت اور بعد کی آیات سے جن میں حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے یا کنویں میں ڈالنے کا مشورہ اور اس پر عمل کا ذکر ہے، یہ بھی واضح ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اللہ کے نبی اور پیغمبر نہ تھے، ورنہ قتل یوسف کا مشورہ اور پھر ان کو ضائع کرنے کی تدبیر اور باپ کی نافرمانی کا عمل ان سے نہ ہوتا، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا سب گناہوں سے پاک ہونا اور معصوم ہونا ضروری ہے۔ قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب والد سے یہ درخواست کی کہ یوسف کو کل ہمارے ساتھ تفریح کے لیے بھیج دیجیے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو بھیجنا دو درجہ سے پسند نہیں کرتا میں۔ اول تو مجھے اس نور نظر کے بغیر چین نہیں آتا، دوسرا یہ خطرہ ہے کہ جنگل میں کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری غفلت کے وقت اس کو بھیڑیا کھا جائے۔ یعقوب علیہ السلام کو بھیڑیے کا خطرہ یا تو اس وجہ سے ہوا کہ کنعان میں بھیڑیوں کی کثرت تھی، یا اس وجہ سے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ کسی پہاڑی کے اوپر ہیں اور یوسف علیہ السلام کے دامن ان کے نیچے میں ان کے دامن میں ہے۔ اچانک 10 بھیڑیوں نے ان پر حملہ کیا، ان کو گھیر لیا، اور اس حملے میں ایک بھیڑیے نے مدافعت کر کے چھڑا دیا۔ یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہلے ہی خواب آ چکا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ کسی پہاڑی کے اوپر ہیں کہ اچانک 10 بھیڑیے آ پہنچے، انہوں نے گھیر لیا اور حملہ کرنا چاہا حضرت یوسف علیہ السلام پر، مگر ایک بھیڑیے ہی نے اس میں سے مدافعت کر کے چھڑا دیا۔ پھر یوسف علیہ السلام زمین کے اندر چھپ گئے، جس کی تعبیر بعد میں اس طرح ظاہر ہوئی کہ 10 بھیڑیے یہ 10 بھائی تھے، اور جس بھیڑیے نے مدافعت کر کے ان کو ہلاکت سے بچایا وہ بڑے بھائی یہوذا تھے، اور زمین میں چھپ جانا کنویں کی گہرائی سے تعبیر تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک روایت ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو اس خواب کی بنا پر خود ان بھائیوں سے خطرہ تھا۔ انہی کو بھیڑیا کہا گیا، مگر بمصلحت پوری بات ظاہر نہیں فرمائی۔
قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون۔ بھائیوں نے یعقوب کی بات سن کر کہا کہ آپ کا یہ خوف اور خطرہ عجیب ہے، ہم 10 آدمیوں کی قوی جماعت اس کی حفاظت کے لیے موجود ہیں، اگر ہم سب کے ہوتے ہوئے ان کو بھیڑیا کھا جائے تو ہمارا تو وجود ہی بیکار ہو گیا، اور پھر ہم سے کسی کام کی کیا امید کی جا سکتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی پیغمبرانہ شان سے اولاد کے سامنے اس بات کو نہیں کھولا کہ مجھے خطرہ خود تم ہی سے ہے۔ اول تو اس سے سب اولاد کی دل شکنی تھی، دوسرا باپ کے ایسا کہنے کے بعد خطرہ یہ تھا کہ بھائیوں کی دشمنی اور بڑھ جائے گی، اس وقت چھوڑ بھی دیا تو دوسرے کسی وقت کوئی بہانے سے قتل کرتے لے، اس لیے اجازت دے دی، مگر بھائیوں سے مکمل عہد و پیمان لیا کہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے دے، اور بڑے بھائی ربیل یا یہودا کو خصوصیت سے سپرد کیا کہ تم ان کی بھوک پیاس اور دوسری ضرورتوں کی پوری طرح خبر گیری کرنا، جلد واپس لانا۔ بھائیوں نے والد کے سامنے یوسف علیہ السلام کو اپنے مونڈوں پر اٹھا لیا اور باری باری سب اٹھاتے رہے۔ کچھ دور تک حضرت یعقوب علیہ السلام بھی ان کو رخصت کرنے کے لیے باہر گئے۔ قرطبی کی تاریخی روایات کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ جب یہ لوگ حضرت یعقوب کی نظروں سے اوجھل ہوئے تو اس وقت یوسف علیہ السلام جس بھائی کے موڈے پر تھے اس نے ان کو زمین پر پٹک دیا۔ یوسف علیہ السلام پیدل چلنے لگے مگر کم عمر تھے، ان کے ساتھ دوڑنے سے عاجز ہوئے تو دوسرے بھائی کی پناہ لی، اس نے بھی کوئی ہمدردی نہ کی تو تیسرے چوتھے ہر بھائی سے امداد کو کہا، مگر سب نے یہ جواب دیا کہ تو نے جو 11 ستارے اور چاند سورج اپنے آپ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھے تھے ان کو پکار، وہی تیری مدد کریں گے۔ قرطبی نے اسی وجہ سے فرمایا کہ اس سے معلوم ہوا کہ بھائیوں کو کسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب معلوم ہو گیا تھا، اور وہ خواب ہی ان کی شدت غیظ و غضب کا سبب بنا۔ آخر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے یہودا سے کہا کہ آپ بڑے ہیں، آپ میری کمزوری اور صغر سنی اور اپنی والد ضعیف کے حال پر رحم کریں، اور اس عہد کو یاد کریں جو والد سے آپ نے کی ہے۔ آپ نے کتنی جلدی ہی اس عہد و پیمان کو بھلا دیا۔ یہ سن کر یہودا کو رحم آیا اور ان سے کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں یہ بھائی تجھے کوئی تکلیف نہ پہنچا سکیں گے۔ یہودا کے دل میں اللہ تعالیٰ نے رحمت اور صحیح عمل کی توفیق ڈال دی تو یہودا نے اپنے دوسرے بھائیوں کو خطاب کیا کہ بے گناہ کا قتل انتہائی جرم عظیم ہے، اللہ سے ڈرو اور اس بچے کو اس کے والد کے پاس پہنچا دو، البتہ اس سے یہ عہد لے لو کہ باپ سے تمہاری کوئی شکایت نہ کرے۔ بھائیوں نے جواب دیا کہ ہم جانتے ہیں کہ تمہارا کیا مطلب ہے، تم یہ چاہتے ہو کہ باپ کے دل میں اپنا مرتبہ سب سے زیادہ کر لو، اس لیے سن لو کہ اگر تم نے ہمارے ارادے میں مذمت کی تو ہم تمہیں بھی قتل کر دیں گے۔ یہودا نے دیکھا کہ 9 بھائیوں کے مقابلے میں تنہا کچھ نہیں کر سکتے تو کہا کہ اچھا اگر تم یہی طے کر چکے ہو اس بچے کو ضائع کرو تو میری بات سنو، یہاں قریب ہی ایک پرانا کنواں ہے جس میں بہت سے جھاڑ نکل آئے ہیں، سانپ بچھو اور طرح طرح کے موذی جانور اس میں رہتے ہیں، تم اس کو کنویں میں ڈال دو، اگر اس کو کسی سانپ وغیرہ نے ڈس کر ختم کر دیا تو تمہاری مراد حاصل ہے اور تم اپنے ہاتھ سے اس کا خون بہانے سے بھری رہے، اور اگر یہ زندہ رہا تو کوئی قافلہ شاید یہاں آئے اور پانی کے لیے کنویں میں ڈھول ڈالے اور یہ نکل آئے تو وہ اس کو اپنے ساتھ کسی دوسرے ملک میں پہنچا دے گا، اس صورت میں بھی تمہارا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ پھر جب لے کر چلے اس کو اور متفق ہو گئے، جمع ہو گئے کہ اسے گمنام کنویں میں ڈال دیں گے، اور ہم نے اشارہ کر دیا اس کو کہ تم جتاؤ گے ان کو ان کا یہ کام اور وہ تجھ کو نہ جانیں گے۔ اس بات پر سب بھائیوں کا اتفاق ہو گیا جس کا ذکر آیت میں فرمایا گیا۔ تیسری آیت میں اسی طرح آیا فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا،
یعنی جب یہ بھائی یوسف کو جنگل میں لے گئے اور اس پر سب کی رائے ہوئی کہ اس کو کنویں کی گہرائی میں ڈال دیں، تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بذریعہ وحی اطلاع دی کہ ایک دن ایسا آئے گا جب تم اپنے بھائیوں کو ان کے اس کرتوت پر تنبیہ کرو گے اور وہ کچھ نہ جانتے ہوں گے۔ یہاں لفظ وَأَوْحَيْنَا فَلَمَّا ذَهَبُوا کی جزا اور جواب ہے، حرف واو اس جگہ زائد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بھائیوں نے مل کر کنویں میں ڈالنے کا عزم کر ہی لیا تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی تسلی کے لیے وحی بھیج دی جس میں کسی آئندہ زمانے میں بھائیوں سے ملاقات کی اور اس کی خوشخبری دی گئی کہ اس وقت آپ ان بھائیوں سے مستغنا اور بالادست ہوں گے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، یعنی کہ روتے ہوئے بھائی اپنے باپ کے پاس شام کو پہنچے، اور رونے کی وجہ یہ بتائی کہ ہم کسی کام میں مصروف، دور میں مصروف، کسی چیز میں مصروف تھے۔ یعنی عشاء کے وقت یہ بھائی روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس پہنچے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے رونے کی آواز سن کر باہر آئے، پوچھا کیا حادثہ ہے؟ کیا تمہاری بکریوں کے گلے پر کسی نے حملہ کیا؟ اور یوسف کہاں ہے؟ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق، کہنے لگے اے ہمارے باپ، ہم دوڑ لگانے پر لگے ہوئے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے اسباب کے پاس چھوڑا، بھیڑیا آیا۔ اگرچہ آپ ہمارے اس کہنے پر یقین نہ کریں گے، ہمیں سچا نہیں مانتے۔ تو بھائیوں نے کہا یا ابانا، یعنی ہم نے آپس میں دوڑ لگائی اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا۔ اس درمیان میں یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، اور ہم کتنے ہی سچے ہوں آپ کو ہمارا یقین تو آئے گا نہیں۔ ابن عربی نے احکام القرآن میں فرمایا کہ باہمی مسابقت دوڑ شریعت میں مشروع اور اچھی خصلت ہے جو جنگ و جھال میں کام آتی ہے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس خود بھی مسابقت کرنا احادیث صحیحہ میں ثابت ہے، اور گھوڑوں کی مسابقت کرانا یعنی گھوڑ دوڑ بھی ثابت ہے۔ صحابہ کرام میں سلمہ بن عقوع نے ایک شخص کے ساتھ دوڑ میں مسابقت کی تو سلمہ غالب آئے۔ آیت مذکورہ اور ان روایات سے اصل گھوڑ دوڑ کا جائز ہونا ثابت ہے۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور لائے اس کے کرتے پر لہو لگا کر جھوٹ بولا، یہ ہرگز نہیں بلکہ بنا دی ہے تم کو تمہارے جیوں نے، تمہارے نفس نے ایک بات، اب صبر ہی بہتر، اور اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں اس بات پر جو تم ظاہر کرتے ہو۔ یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف کے کرتے پر جھوٹا خون لگا کر لائے تھے تاکہ والد کو بھیڑیے کے کھانے کا یقین دلائیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کا جھوٹ ظاہر کرنے کے لیے ان کو اس سے غافل کر دیا کہ کرتے پر خون لگانے کے ساتھ اس کو پھاڑ بھی دیتے، جس سے بھیڑیے کا کھانا ثابت ہوتا۔ انہوں نے صحیح سالم کرتے پر بکری کے بچے کا خون لگا کر باپ کو دھوکے میں ڈالنا چاہا۔ یعقوب علیہ السلام نے کرتا صحیح سالم دیکھ کر فرمایا میرے بیٹو، یہ بھیڑیا کیسا حکیم اور عقل مند تھا کہ یوسف کو اس طرح کھایا کہ کرتا کہیں سے بھی نہیں پھٹا۔ اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام پر ان کی جال سازی کا راز فاش ہو گیا، اور فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، یعنی یوسف کو بھیڑیے نے نہیں کھایا بلکہ تمہارے ہی نفوس نے ایک بات بنائی ہے۔ اب میرے لیے بہتر یہ ہے کہ صبر کروں اور جو کچھ تم کہتے ہو اس پر اللہ سے مدد مانگو۔ یعقوب علیہ السلام نے کرتا صحیح سالم ہونے سے برادران یوسف کے جھوٹ پر استدلال کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قاضی یا حاکم کو فریقین کے دعوے اور دلائل کے ساتھ حالات اور قرائن پر بھی نظر کرنا چاہیے۔
وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلى دلو وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلى دلو۔ سیارہ کے معنی قافلہ وارث سے مراد وہ لوگ ہیں جو قافلے سے آگے رہتے ہیں۔ قافلے کی ضروریات پانی وغیرہ مہیا کرنا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ادلا کے معنی کنویں میں ڈول ڈالنے کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اتفاقاً ایک قافلہ اس سرزمین پر آ نکلا۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ یہ قافلہ ملک شام سے مصر جا رہا تھا، راستہ بھول کر اس غیر آباد جنگل میں پہنچ گیا اور پانی لانے والوں کو کنویں پر بھیجا۔ لوگوں کی نظر میں یہ اتفاقی واقعہ تھا کہ شامی قافلہ راستہ بھول کر یہاں پہنچا اور اس غیر آباد کنویں سے سابقہ پڑا۔ لیکن راز کائنات کا جاننے والا جانتا ہے کہ یہ سب واقعات ایک مربوط اور مستحکم نظام کی ملی ہوئی کڑیاں ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا پیدا کرنے والا اور اس کی حفاظت کرنے والا ہی قافلے کو راستے سے ہٹا کر یہاں لاتا ہے اور اس کے آدمیوں کو اس غیر آباد کنویں پر بھیجتا ہے۔ یہی حال ہے ان تمام حالات اور واقعات کا جن کو عام انسان اتفاقی حوادث سمجھتے ہیں اور فلسفہ والے ان کو بغت و اتفاق کہا کرتے ہیں، جو در حقیقت نظام کائنات سے ناواقفیت پر مبنی ہوتا ہے، ورنہ سلسلہ تکوین میں کوئی بغت و اتفاق نہیں۔ حق و سبحانہ تعالیٰ جس کی شان فعال لما یرید ہے، مخفی حکمتوں کے تحت ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ ظاہری واقعے سے ان کا جوڑ سمجھ میں نہیں آتا، تو انسان ان کو اتفاقی حوادث قرار دیتا ہے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ، شرح عربی لفظ میں خریدنے اور فروخت کرنے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں سے بھی دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ ضمیر اگر یوسف کے بھائیوں کی طرف عائد کی جائے تو فروخت کرنے کے معنی میں ہوگا، اور قافلے والوں کی طرف عائد کی جائے تو خریدنے کے معنی میں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ بیچ ڈالا یوسف کے بھائیوں نے یا خرید لیا قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو بہت تھوڑی قیمت، یعنی گنتی کے چند دراہم کے بدلے میں۔ قرطبی نے فرمایا کہ عرب تجار کی عادت یہ تھی کہ بڑی رقموں کے معاملات وزن سے کیا کرتے تھے اور چھوٹی رقمیں جو 40 سے زیادہ نہ ہوں ان کے معاملات گنتی سے کیا کرتے تھے۔ اس لیے دراہم کا ساتھ معدودہ کے لفظ نے یہ بتلا دیا کہ دراہم کی مقدار 40 درہم کی بھی، اور مختلف روایتوں میں مختلف آئی ہے۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، زاہد کی جمع ہے جو زہد سے مشتق ہے۔ زہد کے لفظی معنی بے رغبتی اور بے توجہی کے آتے ہیں۔ محاورات میں دنیا کی مال و دولت سے بے رغبتی اور اعراض کو کہا جاتا ہے۔ معنی آیت کے یہ ہیں کہ یوسف کے بھائی اس معاملے میں دراصل مال کے خواہشمند نہ تھے۔ ان کا اصل مقصد تو یوسف علیہ السلام کو باپ سے جدا کرنا تھا، اس لیے تھوڑے سے دراہم میں معاملہ طے پا گیا۔ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ، قافلے والے یوسف کو بھائیوں سے خرید کر مصر لے گئے، وہاں عزیز مصر کے ہاتھ فروخت کر دیا، اور جس شخص نے مصر میں ان کو خریدا تھا یعنی عزیز، اس نے ان کو اپنے گھر لا کر اپنی بیوی کے سپرد کیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو خاطر سے رکھنا کیا ہے کہ بڑا ہو کر ہمارے کام آئے یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں۔ مشہور یہ ہے کہ یہ اس لیے کہا کہ ان کے اولاد نہ تھی، اور ہم نے جس طرح یوسف علیہ السلام کو اپنی خاص عنایت سے اس اندھیرے کنویں سے نجات دی، اسی طرح یوسف کو اس سرزمین مصر میں خوب قوت دی۔ مراد اس سے سلطنت ہے
اور یہ نجات دینا اس غرض سے بھی تھا تاکہ ہم ان کو خوابوں کی تعبیر دینا بتلا دیں۔ مطلب یہ تھا کہ نجات دینے کا مقصد ان کو ظاہری اور باطنی دولت سے مالا مال کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے چاہے ہوئوں کو کام پر غالب کرے اور قادر ہے جو چاہے کر دے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنی رضا سے جسے چاہے جس کام پر غالب کر دے، یہ اس کی چاہ ہے۔ لیکن اکثر آدمی جانتے نہیں، کیونکہ اہل ایمان و یقین کم ہی ہوتے ہیں۔ یہ مضمون قصہ کے درمیان بطور جملہ معترضہ کے لیے آیا۔ یوسف علیہ السلام کی موجودہ حالت یعنی غلام بن کر رہنا بظاہر کوئی اچھی حالت نہ تھی، مگر حق تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حالت چند روز بطور ذریعہ کے ہے، اصل مقصد ان کو اونچا مقام عطا فرمانا ہے، اور اس کا ذریعہ عزیز مصر کو اور اس کے گھر میں پرورش پانے کو بنایا گیا، کیونکہ عمرہ کے گھر میں پرورش پانے سے سلیقہ اور تجربہ بڑھتا ہے، امور سلطنت کا علم ہوتا ہے اور جب وہ اپنی جوانی یعنی سن بلوغ یا کمال شباب کو پہنچے، ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا کیا۔ مراد اس سے علوم نبوت کا عطا کرنا ہے، اور کنویں میں ڈالنے کے وقت جو ان کی طرف وحی بھیجنے کا ذکر پہلے آ چکا ہے، وہ وحی نبوت نہیں تھی، بلکہ ایسی وحی تھی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی بھیجی گئی تھی، اور ہم نیک لوگوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ جو قصہ یوسف علیہ السلام پر تہمت لگانے کا آگے بیان ہوگا، اس سے پہلے ان جملوں میں ان جملوں میں بتلا دیا گیا ہے کہ وہ سراسر تہمت اور جھوٹ ہوگا، کیونکہ جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم و حکمت عطا ہو، اس سے ایسے کام صادر ہو ہی نہیں سکتے۔ آگے اس تہمت کے قصے کا بیان ہے کہ یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں آرام و راحت کے ساتھ رہنے لگے۔ اور اسی درمیان میں یہ ابتلا پیش آیا کہ جس عورت کے گھر میں یوسف علیہ السلام رہتے تھے، وہ ان پر مفتون یعنی فدا ہو گئی، اور ان سے اپنا مطلب حاصل کرنے کے لیے ان کو بہکانے پھسلانے لگی، اور گھر کے سارے دروازے بند کر دیے اور ان سے کہنے لگی، آ جاؤ، تم ہی سے کہتی ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اول تو یہ خود بڑا بھاری گناہ ہے، اللہ بچائے، دوسرا وہ یعنی تیرا شوہر میرا مربی اور محسن ہے کہ مجھ کو کیسی اچھی طرح رکھا، تو کیا میں اس کے ناموس میں خلل اندازی کروں؟ ایسے حق فراموشوں کو فلاح نہیں ہوا کرتی، بلکہ اکثر تو دنیا ہی میں ذلیل اور پریشان ہوتے ہیں، ورنہ آخرت میں تو عذاب یقینی ہے۔ پچھلی آیتوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ابتدائی پیش آنے والے واقعات بیان ہوئے کہ قافلہ والوں نے جب ان کو کنویں سے نکال لیا تو یوسف کے بھائیوں نے ان کو اپنا غلام بتا کر تھوڑے سے درہموں میں ان کا سودا کر لیا۔ اول تو یہ اس لیے کہ ان کو بزرگ ہستی کی قدر معلوم نہ تھی، دوسرا اس لیے کہ ان کا اصل مقصد ان سے پیسہ کمانا نہیں بلکہ باپ سے دور کر دینا تھا، اس لیے صرف فروخت کر دینے پر بس نہیں کی، کیونکہ یہ خطرہ تھا کہ کہیں قافلہ والے ان کو یہیں نہ چھوڑ جائیں اور یہ پھر کسی طرح والد کے پاس پہنچ کر ہماری ساری کارستانی کا راز فاش کر دے۔ اس لیے امام تفسیر مجاہد رحمۃ اللہ
کی روایات کے مطابق یہ لوگ اس انتظار میں رہے کہ یہ قافلہ ان کو لے کر مصر کے لیے روانہ ہو جائے، اور جب قافلہ روانہ ہوا تو کچھ دور تک قافلے کے ساتھ چلے اور ان لوگوں سے کہا کہ دیکھو اس کو بھاگ جانے کی عادت ہے، کھلا نہ چھوڑو بلکہ باندھ کر رکھو۔ اس در شہوارے کی قدر و قیمت سے ناواقف قافلہ والے ان کو اسی طرح مصر تک لے کر گئے۔ آیت مذکورہ میں اس کے بعد کا قصہ اس طرح ذکر ہے، اور قرآن اعجاز کے ساتھ قصے کے جتنے اجزاء خود بخود سمجھ میں آ سکتے ہیں ان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ مثلا قافلے کا مختلف منزلوں سے گزر کر مصر تک پہنچنا، وہاں جا کر یوسف علیہ السلام کو فروخت کرنا وغیرہ سب کو چھوڑ کر یہاں سے بیان ہوتا ہے۔ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ، یعنی کہا اس شخص نے جس نے یوسف علیہ السلام کو مصر میں خریدا اپنی بیوی سے کہ یوسف کے ٹھہرنے کا اچھا انتظام کرو۔ مطلب یہ ہے کہ قافلہ والوں نے ان کو مصر لے جا کر فروخت کرنے کا اعلان کیا۔ تو تفسیر تبی میں ہے کہ لوگوں نے بھر بھر کر قیمتیں لگانا شروع کی، یہاں تک کہ یوسف کے وزن کے برابر مشک اور اسی وزن کے ریشمی کپڑے قیمت لگ گئی۔ یہ دولت اللہ تعالیٰ نے عزیز مصر کے لیے مقدر کی تھی، اس نے یہ سب چیزیں قیمت میں ادا کر کے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ جیسا کہ پہلے ارشاد قرآنی سے معلوم ہو چکا ہے کہ یہ سب کچھ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں بلکہ رب العزت کی بنائی ہوئی ایک مستحکم تدبیر کے اجزاء ہیں۔ مصر میں یوسف کی خریداری کے لیے اس ملک کے سب سے بڑے عزت والے شخص کو مقدور فرمایا۔ ابن کثیر نے فرمایا کہ یہ شخص جس نے مصر میں یوسف علیہ السلام کو خریدا وہ ملک مصر کا وزیر خزانہ تھا، جس کا نام کتفیر یا اطفیر بتلایا جاتا ہے، اور بادشاہ مصر اس زمانے میں قوم عمالقہ کا ایک شخص ریحان بن اسید تھا، جو بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام لایا اور مسلمان ہو کر یوسف علیہ السلام کی زندگی میں انتقال کر گیا۔ اور عزیز مصر جس نے خریدا تھا اس کی بیوی کا نام رائیل یا زلیخا بتلایا گیا ہے۔ عزیز مصر کتفیر نے یوسف علیہ السلام کے متعلق اپنی بیوی کو یہ ہدایت کی کہ ان کو اچھا ٹھکانہ دے، عام غلاموں کی طرح نہ رکھے، ان کی ضروریات کا اچھا انتظام کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دنیا میں 3 آدمی بڑے عقل مند اور قیافہ شناس ثابت ہوئے۔ اول عزیز مصر جس نے ان کے کمالات کو اپنی قیافہ سے معلوم کر کے بیوی کو یہ ہدایت دی، اور دوسرا شعیب علیہ السلام کی وہ صاحبزادی جس نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اپنے والد سے کہا، آیت یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت قوی، یعنی ابا جان ان کو ملازم رکھ لیجیے، اس لیے کہ بہترین ملازم وہ شخص ہے جو قوی بھی ہو اور امانت دار بھی۔ تیسرا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہوں نے اپنے بعد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو خلافت کے لیے منتخب فرمایا۔ آیت وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، یعنی اس طرح حکومت دی یوسف علیہ السلام کو زمین کی۔ اس میں آئندہ آنے والے واقعات کی بشارت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام جو عزیز مصر کے گھر میں اس وقت بحیثیت غلام داخل ہوئے تھے، ان قریب یہ ملک مصر کے سب سے بڑے آدمی ہوں گے اور حکومت کا اقتدار ان کو ملے گا۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، یعنی شروع میں حرف واو کو اگر عطف کے لیے مانا جائے تو ایک جملہ اس معنی کا محذوف مانا جائے گا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین کی حکومت اس لیے دی کہ وہ دنیا میں عدل و انصاف کے ذریعے امن و ایمان قائم کرے اور ملک کے باشندگان کی راحت کا انتظام کرے، اور اس لیے کہ ہم ان کو باتوں کا ٹھکانے لگانا سکھا دیں۔ باتوں کا ٹھکانے لگانا ایک ایسا عام مفہوم ہے جس میں وحی الہی کا سمجھنا اور اس کو بروئے کار لانا بھی داخل ہے، اور تمام ضروری علوم کا حاصل ہونا بھی، اور خوابوں کی تدبیر صحیح بھی۔
واللہ غالب، یعنی اللہ تعالیٰ غالب اور قادر ہے اپنے کام پر جو اس کا ارادہ ہوتا ہے۔ تمام عالم کے اسباب ظاہرہ اس کے مطابق ہوتے چلے جاتے ہیں، جیسا کہ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ فرماتے ہیں تو دنیا کے سارے اسباب اس کے لیے تیار کر دیتے ہیں، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے اور اسباب ظاہرہ ہی کو کچھ سمجھ کر انہی کی فکر میں لگے رہتے ہیں، مسبب الاسباب اور قادر مطلق کی طرف دھیان نہیں دیتے۔